السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رب کریم کا بے پایاں شکر احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم لوگوں کو چند باتیں کہنے اور سننے کی توفیق ملی. رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں حق کہنے اور سننے اور اس پر عمل کی توفیق عنایت کرے. اسلامی بھائیوں، دوستوں، چند مہینوں کی بات نہیں ہے بلکہ چند ایام کی بات ہے. چند ایام کے بعد ہم ایک بہت ہی مقدس پاکیزہ مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، اور یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. اگر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو اس مہینے کا کس طرح انتظار ہوتا تھا اور کتنا آپ شوقین رہتے تھے اس میں عبادت کا. اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء، اصفیاء، اتقیاء ہمیشہ لوگوں نے رب العالمین سے یہ دعا کی، رب کریم یہ مبارک مہینہ ہمیں مل جائے. اور ہمارے بیچ میں بہت سارے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ اس مقدس مہینے کو ہم سے ملا دے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کرا سکیں. میرے بھائیوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ یہ مقدس مہینہ آپ کو ملنے جا رہا ہے. اس کے تعلق سے چند مسائل، چند احکام ہمیں جان لینا ضروری ہے، کیونکہ عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت کو صحیح طریقے سے کرنا کمال ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں، خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کر کے بیٹھتے ہیں. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب اس پیارے صحابی کو دیکھا کہ بیٹھ گئے، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. اے میرے پیارے صحابی، جاؤ پہلے نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی. نبی کا حکم تھا. صحابی نماز پڑھ چکے تھے پھر بھی گئے دوبارہ نماز پڑھ. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوٹاتے رہے اور صحابی نبی کے حکم کی تعمیل کرتے رہے. اور جب ان کو یہ لگا کہ شاید میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سکھا دیں میں کیسے پڑھوں. آپ اس حدیث پر غور کریں، تھوڑی سی
مطلب میں آپ کا وقت اس پر لینا چاہتا ہوں کہ اس صحابی نے نماز ادا کی نبی کی مسجد میں، نبی کی موجودگی میں، پھر بھی نبی کہہ رہے نماز نہیں پڑھی ہے آپ۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک بار کی بات نہیں، 3 بار انہوں نے نماز پڑھی اور تینوں بار آپ نے کہا کہ آپ نے فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ گویا کہ اگر نبی کے طریقے پر ہماری نماز نہیں ہے تو گویا کہ وہ سب مائنس ہے ہماری زندگی، ہمارے پڑھنے سے کوئی فائدہ۔ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، یہ ٹکڑا بتاتا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ گویا کہ ہم صرف محنت کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اس کا رزلٹ اور فائدہ نتیجہ جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا قیامت کے دن۔ اور ایک بہت مشہور روایت ہے کہ ایک شخص آئے گا نماز کا، جب اس کا معاملہ آئے گا تو پوری زندگی میں ایک نماز بھی اس کی مقبول نہیں ہوگی۔ اس کی شرح میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ اس کی ساری نمازیں نبی کی سنت سے ہٹ کر کے نماز ہوئی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، روزہ بھی نبی کے طریقے پر، نماز بھی نبی کے طریقے پہ، حج بھی نبی کے طریقے پر، تلاوت بھی نبی کے طریقے پر، نبی کا طریقہ چھوڑو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اس عبادت کا، اس محنت کا رزلٹ نہیں ملنے والا۔ اس لیے یہ مقدس مہینہ جو سایہ فگن ہونے والا ہے، اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے آپ جانیں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کون سے روزے حرام ہیں، کون سے روزے مکروہ ہیں، کون سے روزے کا رکھنا اسلام نے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ ہمیں دنیا کی ساری باتیں یاد رہتی ہیں، لیکن اسلام کے احکام و فرامین ہم کو نہ سیکھنے کا شوق ہے، نہ ہمیں علم ہے اس کا۔ اور یہی ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے، یہی ہمارے زوال کا سب سے بنیادی سبب ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، جس کا رزلٹ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کہنے اور سننے کی بات نہیں۔ تو میرے دوستو، میرا کہنے کا منشا یہ ہے کہ آپ کی عبادت نبی کے طریقے پر اگر ہے تو سمجھیں کہ وہ عبادت ہے، رب کو پسند ہے، وہ عبادت رزلٹ دے گی، فائدہ اور نتیجہ ملے گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو جنت دے گا، ورنہ وہ عبادتیں ہمارے اور آپ کے چہرے پر مار دی جائیں گی۔ تو یہ جو مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس مقدس مہینے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ رمضان سے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں آنے والے مہینے کو رمضان سے تعبیر کیا، اور یہ عربی لفظ ہے رمضان سے، جس کا معنی ہوتا ہے جھلس جانا اور جھلسا دینا۔ گویا کہ ہماری نیکیوں کو سیو کرنے اور گناہوں کو مٹانے کے لیے مبارک مہینہ آیا ہے۔ پورے 12 مہینے بھی یہ نام نہیں آپ کو ملے گا جس کی اتنی گہری نسبت ہو۔ گویا کہ یہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے، ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے یہ مبارک مہینہ رب نے ہمیں عنایت کیا ہے، نعمت اور تحفے کی شکل میں۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو ایک ایک لمحے کی قدر کر کے اس مبارک مہینے کے اندر عبادتوں کو انجام دیں، اور بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو مبارک مہینہ پا کر کے بھی اللہ کی عبادت سے غافل، قرآن سے غافل، تلاوت سے غافل، صدقہ و خیرات سے غافل ہو کر کے اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس مبارک مہینے کے فضائل اور خصوصیات آپ نے بہت سنی ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والے جمعے کے خطبے میں سنیں گے، لیکن میں احکام کی طرف آپ کی نگاہ لے جانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فضائل آپ انشاءاللہ سنیں گے، بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس رمضان جس کو ہم اور آپ ایک مقدس مہینہ مانتے ہیں، اس کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں جو کام کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو انسان روزہ رکھتا ہے،
دوسری کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ یہ من جملہ عبادات ہیں جو تقریباً ہر مسلمان اس مبارک مہینے کو پا کر کے کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کی جو سب سے اہم عبادت روزہ ہے، جس کو عربی میں صوم اور صیام کہا جاتا ہے۔ صوم اور صیام کا مطلب ہوتا ہے رکنا۔ ایک انسان کھانے پینے اور جماع اور دیگر عبادت، دیگر وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اس سے رکتا ہے، اسی کو صوم کہا جاتا ہے۔ ایک انسان کے لیے کھانا حلال، پینا حلال، بیوی سے ملنا حلال، ساری چیزیں حلال تھی، لیکن یہ مبارک مہینہ جیسے داخل ہوا، یہ تمام کی تمام چیزیں صبح صادق سے لے کر کے غروب شمس تک انسان اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ یہی ہے اسلام، یہی ہے دین، یہی اسلام۔ صرف یہ نہیں ہے کیا کر کے ہم نے اپنی پیشانی رکھ کے سامنے ٹیک دی اور منمانی خواہشات پر زندگی بھر چلتے رہے۔ اللہ جائز خواہشات سے ہم کو روک کر کے پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر جائز تم چھوڑ سکتے ہو تو حرام بدرجہ اولا چھوڑو۔ ایک طریقے سے ٹریننگ ہے، ایک مشق ہے، ایک تمرین ہے رب کی طرف سے کہ اگر تم جائز پر کنٹرول کر سکتے ہو اپنے نفسوں کو، تو حرام کاریوں سے اپنی زندگی کو بچاؤ گے، تمہاری زندگی جنت بن جائے گی۔ تو روزے کے تعلق سے سب سے اہم چیز آپ یہ سمجھیں کہ یہ روزہ جو ہے، کچھ روزے مستحب ہیں، کچھ روزے حرام ہیں۔ گویا کہ عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر چیز میں نبی کی اتباع ہمیں دیکھنی ہے۔ آپ غور کریں، ایک چیز اچھی ہو رہی ہے کسی وقت اور وہی چیز کسی وقت میں بری ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ بھائی ہم تو قرآن ہی تو پڑھتے ہیں قبر پہ جا کر کے، ہم تو اذان ہی تو دیتے ہیں قبر پہ جا کر کے۔ میرے بھائی، روزہ جیسی اہم عبادت بھی حرام ہو جاتا ہے، اور وہی روزہ اتنی ہی گھنٹے کا رکھا ہوا روزہ یہ مستحب اور اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور واجب ہو جاتا ہے۔ ایک انسان عید الفطر کے دن روزہ رکھے، حرام ہے اس کا روزہ رکھنا۔ قربانی کے ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ایام التشریق ایام اکل و شرب، وہ دن ہم نے دیا ہے کھانے اور پینے کے لیے دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اگر روزہ رکھتے ہیں آپ اس دن اپنے نیکی اور تقوی کی بنیاد پر کہ ہم تو بہت بڑے نیک ہیں اور نیکی کی بنیاد پر ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، اس میں غلط کیا ہے؟ تو یہ حرام کام کر رہے ہیں۔ گویا کہ منمانی شریعت نہیں چلتی ہے اسلام میں۔ قرآن کب پڑھنا ہے، کس دکان میں پڑھنا ہے اور کس جگہ پڑھنا ہے، نبی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے وہ نبی ہمیں بتائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، ہم اگر 40 پڑھ رہے ہیں، 50 پڑھ رہے ہیں، 20 پڑھ رہے ہیں، 30 پڑھ رہے ہیں، کیا حرج کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اور ہم نبی سے زیادہ عمل کرنے والے، نبی سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے، نبی سے زیادہ اسلام کا فالو کرنے والا دنیا میں کوئی نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ گویا کہ ہمارے آئیڈیل اور نمونہ ساری چیزوں میں میرے نبی ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ یہ جو روزے میں جو چیزیں حرام ہیں، جو روزوں کو توڑنے والی ہوتی ہیں، روزے کو باطل کرنے والی ہوتی ہیں، روزوں کو جو لے جا حرام کے درجے تک پہنچاتی ہیں، ان تمام چیزوں پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو کیا ہے محبوب اللہ کی نگاہ میں بناتی ہیں، کون سی کس وقت ہم وہ روزہ کریں کہ اس کا ثواب بڑھ جائے۔ اگر شریعت اسلامیہ کو دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ رمضان کے روزے کے بعد کچھ روزے ایسے ہیں جو بڑے ہی پسندیدہ ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ شوال کے 6 روزے رکھنا۔ آپ نے رمضان کا روزہ رکھ لیا اور شوال کے روزے جو 6 ہیں اس کو بھی رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسا لگتا ہے کہ پورے مہینے رکھنے کے بعد 6 ہی دن میں تھک جاتے ہیں۔ 6 مہینے کا روزہ سال بھر کے روزے کا ثواب آپ کے رجسٹر میں اندراج کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے، من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال، جس شخص نے رمضان کے بعد 6 روزے رکھے، کیا ہے؟ وہ گویا کہ پورے سال کے روزے کا ثواب پایا۔ گویا کہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ جانے کے بعد پہلا کام روزے کا آپ کو یہی کرنا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ ذی الحجہ جیسے آئے اس کے 10 دنوں میں بھی آپ روزہ اگر رکھتے ہیں تو یہ روزہ رکھنا بھی کیا ہے؟ بہت ہی محبوب ہے۔ ہمارے سماج میں بہت بڑی کمی کیا ہے؟ بہت ساری چیزوں کی جانکاری نہ ہونے کی بنیاد پر وہ موقع ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا، ہم لوگ کر نہیں پاتے۔ اگر اس کی فضیلتوں پر اگر ہماری نگاہ رہے تو شاید ہم لوگ ایسے ہی بے قرار رہیں گے جس سے رمضان کے لیے ہم لوگ بے قرار رہتے ہیں۔ ذی الحجہ یعنی شوال، ذی الحجہ جو یہ تیسرا مہینہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بڑی مشہور حدیث ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا اس سے پہلے کئی مجلسوں میں، محفلوں میں، کہ اگر کوئی شخص 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے تو اللہ کے راستے میں بھوکا پیاسا رہ کر کے ایک مجاہد بھی جو اپنی جان کا قربانی دیتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور سب کچھ لٹا دیتا ہے، اس کے مقام تک پہنچ جاتا ہے انسان۔ آپ کو میدان میں نہیں جانا ہے، آپ کو پیسے نہیں خرچ کرنے ہیں، آپ کو مشقتیں نہیں اٹھانی ہیں، آپ کو صرف روزہ رکھنا ہے، اور انہی 10 دنوں کے اندر اگر آپ اہتمام کر لیتے ہیں 9 تاریخ تک کے، تو یاد رکھیں وہ ثواب ملے گا جو ایک مجاہد کو میدان جنگ میں جو مقام اور مرتبہ اس کو حاصل ہوتا ہے، اس مقام اور مرتبے تک اللہ آپ کو پہنچائے گا۔ ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک چیز اگر معلوم ہو جائے تو اس پہ ہمیں سیریس ہو جانے کی ضرورت ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہا محرم کے بارے میں، کہا کہ میں اگر زندہ رہا لأصومن التاسع، تو 9 بھی تاریخ کو میں روزہ رکھوں گا۔ دیکھیے نبی کتنے شوقین ہیں عبادتوں کے۔ ابھی ایک سال باقی ہے وہ دن آنے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لأصومن التاسع، یعنی میں 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ گویا کہ 1 سال بعد آنے والے عمل کے بارے میں اتنا آپ کے اندر شوق ہے کہ آپ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ 1 سال کے بعد میں ضرور بھی ضرور انشاءاللہ رہوں گا تو روزہ رکھوں گا۔ اتنی آپ کے اندر طرف ہونی چاہیے عبادتوں کے تعلق سے، اتنا شوق ہونا چاہیے۔ جو عبادتیں آپ کی دنیا بھی بنائیں گی، جو عبادتیں آپ کی آخرت بھی بنائیں گی، جو عبادتیں آپ کو عزت بھی دیں گی، جو عبادتیں آپ کو سربلندی بھی دیں گی۔ جو جتنا رب سے جڑے گا، یاد رکھو میرے دوستو، اتنا ہی آپ سربلند رہیں گے۔ دنیا کی طاقتیں آپ کو زیر کریں گے، کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم نے کیا ہے نہ قرآن کے اصول کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی، اور نبی کی زندگی کو بھی ہم نہیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ محرم، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ محرم کا روزہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ محرم کا روزہ بھی افضل ترین روزوں میں سے ایک محرم کا روزہ ہے۔ محرم کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں تاریخ کو بھی 9ویں تاریخ کو بھی روزے کا جو اہتمام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ سب سے زیادہ جس مہینے میں بابرکت ہے، فضیلت والا ہے، وہ محرم کا مہینہ۔ تو گویا کہ محرم کے مہینے میں ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جو عاشورہ کا دن ہے۔
عاشورہ کے دن ہمیں روزے کا اہتمام ہونا چاہیے، اپنے چھوٹے سے بڑے تک سب کو ہمیں روزے کا پابند بنانا چاہیے۔ صحابیات بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور جب وہ روتے تھے تو ہم اون کا بنا ہوا سامان کھلونا دے دیتے تھے، اس سے بہل جاتے تھے۔ آپ اس حدیث پر غور کریں، کتنی چھوٹی عمر کا وہ بچہ رہا ہوگا جو ایک معمولی سی کھلونے سے بہل جاتا ہوگا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ صحابیات اپنے بچوں کی ٹریننگ کیسے دیتی تھی۔ آج ہمارا بچہ جب 8 سال کا ہوتا، 10 سال کا ہو، 12 سال کا ہوتا، ابھی بچہ چھوٹا ہے، موسم گرم ہے، شدت ہے، حدت ہے، بھائی ہمارا بچہ نہیں روزہ رکھ پائے گا۔ آپ سوچیں کتنا وہ کمسن بچہ ہوگا جو کھلونے سے بہل جاتا ہو، وہ اون کا کھلونا دے کر کے صحابیات اپنے بچوں کو بہلایا کرتی تھی۔ یہ ٹریننگ تھی، تب کل وہ میدان جہاد میں جا کر کے اسلام کا سر بلند کرتے تھے اور اسلام کے وہ شیر کہلائے جاتے تھے۔ ایسے نہیں کہ ماؤں کی محبتیں بچوں کو بگاڑ رہی ہیں، ہماری محبت بچوں کو بگاڑ رہی ہے۔ بچہ فجر میں نہیں اٹھے گا، نہیں ابھی بچہ ابھی سویا ہے، ایگزام چل رہا ہے، نہیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، یہ ساری چیزیں ایک طرف رہیں، اللہ کی عبادتوں سے غافل نہ آپ ہو، نہ اپنے بچوں کو غافل ہونے دیجیے۔ اسی کے لیے تو ہماری اور آپ کی تخلیق ہوئی۔ اگر عبادتیں نہیں اللہ کی ہوئی تو پھر اس روئے زمین پر، جیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الا اللہ، اس روئے زمین پر یہ سنسار اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اس روئے زمین پر اللہ کا نام باقی رہے گا۔ ہمارے گھروں میں نام باقی رہے گا تو برکتیں اللہ کو اترے گی، ہماری مجلسوں میں اگر نام باقی رہے گا تو اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا۔ ہم نے اپنی مجلسوں سے اللہ کی اور اپنے محفلوں سے اللہ کے نام کو ختم کر دیا، اس وجہ سے برکتیں بھی ہم سے اٹھ گئی۔ تو گویا کہ آپ کو شوال کے روزے، محرم کے روزے، ذی الحجہ، ان سارے روزوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ کو عرفے کے روزے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ عرفہ کا روزہ یہ جو 10 ذی الحجہ کو آتا ہے، اس میں اس کی فضیلت کیا ہے کہ ایک انسان جب ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 2 سال کے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں، جتنی آج تک میں نے اسٹڈی کی ہے، جتنا کچھ میں نے پڑھا ہے، جتنا کچھ آپ نے سنا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک انسان کی زندگی میں مصیبتیں صرف گناہوں کی بنیاد پہ آتی ہیں۔ مصیبتیں گناہوں کی بنیاد پر آتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوائد میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص تھا، جا رہا تھا، سامنے سے ایک شخص نے آ کر کے اس کو گالی دینے لگا، تو وہ شخص کہا بھائی رک جا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گیا مسجد میں، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کیا کہ اللہ میں نے کیا غلطی کی ہے کہ اس ظالم نے سر راہ میری عزت لے لی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ جیسا امام کہ ان کے بعد کے یعنی 728 ہجری میں ان کے استاد امام ابن تیمیہ کا انتقال ہوتا ہے اور کچھ سالوں کے بعد اس شاگرد کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد کی پیڑھیوں میں ویسا عالم ہم کو نظر نہیں آتا۔ اتنا بڑا عالم وہ یعنی قرآن کی آیتوں کو نقل کرنے کے بعد، یہ واقعات نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ انسان کے پیروں میں اگر ٹھوکر بھی لگے تو یاد رکھیے وہ کسی نہ کسی گناہ کی بنیاد پر وہ چیز ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، پھر بھی یہ بلائیں ہمارے اوپر ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہیں؟ اس میں کہیں نہ کہیں آپ سے فطور ہے، غلطی آپ سے ہو رہی ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی دعاؤں میں ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ جو ہم نہیں جانتے جن غلطیوں کو، رب تو اسے بھی معاف فرما دے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ لاشعوری طور پر نہ انجانے میں بھی ہم بہت ساری غلطیاں ایسے کر جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں سمجھ پاتے۔ تو گویا کہ عرفہ کا روزے کا اہتمام زندگی میں کبھی بھی آپ اپنا اور اپنے بال بچوں کو نہ چھوڑنے کی تلقین کیا کریں، کیونکہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کہا صیام یوم عرفہ یکفر السنہ التي قبلہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنہ التي بعدہ۔
بخشش ہوتی ہے، آپ اس کا اہتمام کر لیں گے 2 سال کے گناہ آپ کے مٹ جائیں گے۔ ایسے ہی ہر مہینے میں 3 دن کے روزے کا آپ اہتمام کریں، ہر مہینے میں، جس کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ ایام بیس یہ ہر مہینے کی 13، 14، 15۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص نصیحت کی تھی کہ جب تم روزہ رکھنا چاہتے ہو مہینے میں تو 13، 14، 15 عربی تاریخ کے اعتبار سے روزے کا اہتمام کرو، ایام بیس۔ یہ ابھی ایام بیس ہی چل رہے ہیں، یعنی اس مہینے کے شعبان کے ایام بیس میں ہم لوگ ہیں۔ ان 3 روزوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو گویا کہ سال بھر کا آپ شیڈول بنائیں، سال بھر کا ایک سسٹم بنائیں کہ کون کون سے روزے ہمیں سال بھر کے اندر رکھنے ہیں، اور روزے کبھی بھی نہ چھوٹے اپنی زندگی میں۔ ٹائٹ رہیے اپنے سسٹم میں، ایک فعال مسلم کی طریقے سے آپ رہیے، ایک ایکٹیو مسلمان کی طرح سے رہیے۔ آپ اپنے کاروبار میں سمجھوتا نہیں کرتے، اپنی ملازمت میں سمجھوتا نہیں کرتے، آپ دنیاوی ساری چیزوں میں سمجھوتا نہیں کرتے، اللہ کی عبادتوں میں کیوں سمجھوتا کر رہے؟ چلو دیکھا جائے گا، بعد میں رکھ لیں گے۔ نہیں، ٹائم آیا، آپ اپنے کیلنڈر میں دیکھیے ایام بیس شروع ہوا، آپ کا روزہ شروع ہو جائے۔ کچھ روزے مکروہ ہیں، یہ تو مستحب اور پسندیدہ روزے جس کی اسلام نے ترغیب دی ہے۔ کچھ روزے مکروہ ہیں، ان میں سے پہلا روزہ کیا ہے؟ خالص صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا۔ کوئی انسان اگر صرف جمعہ کے دن روزہ رکھتا ہے اس کی فضیلت کی بنیاد پر، تو اس کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصوم احدکم یوم الجمعۃ، تم میں سے کوئی بھی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو کیا ہے؟ صوموا یوما قبلہ او بعدہ۔ آپ کو اگر جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہے تو جمعرات ملا لیجیے، سنیچر ملا لیجیے۔ یہ پہلا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کی فضیلتوں کو سامنے رکھ کر کے سوچتے ہیں چلو جمعہ کے دن ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ نہیں، صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، اس سے آپ کو دور رہنا ہے۔ اگر رکھنا ہے تو ایک دن قبل یا ایک دن بعد۔ اسی طریقے سے سنیچر کے دن اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو بھی اس کی ممانعت حدیثوں میں آئی ہوئی۔ خالص صرف سنیچر کے دن آپ نہیں روزہ رکھ سکتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم، کہا کہ صرف سنیچر کو آپ نہ روزہ رکھیں الا یہ کہ فرض روزہ آ جائے، جیسے رمضان ہی سنیچر کو آیا ہے یا پورے مہینے میں سنیچر آئے گا تو اس میں ہمیں رکھنا ہے۔ لیکن اس بیشک سنیچر کے دن ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے، یہ یہودیوں کی خوشی کا دن۔ ایسے ہی اتوار کے دن بھی ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے، اتوار کے دن بھی روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، کون سے دن روزہ رکھنا بہتر ہے، کون سے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، کون سے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان تمام چیزوں کی جب تک جانکاری نہیں رہے گی، ہم عبادت کرتے رہیں گے، اس کا نتیجہ ماحصل ہم کو نہیں ملنے والا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا مکروہ روزوں میں سب سے اہم چیز میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ کوئی شخص صرف جمعہ کے دن روزہ رکھے، یا کوئی شخص صرف سنیچر کے دن روزہ رکھے، کوئی شخص کیا ہے صرف کیا ہے اتوار کے دن روزہ رکھے، نہیں درست ہے اس کا روزہ رکھنا۔ ایسے ہی رجب کے مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ بھی درست نہیں، کیونکہ ساری جتنی حدیثیں آتی ہیں کس دن؟ رجب میں روزہ رکھنے کی، وہ ساری روایتیں غیر مستند ہیں۔ اور یہ جو شعبان ہے یہ نصف آج 14 تاریخ تقریباً ہے، اس کے بعد آپ روزہ رکھیں گے تو روزہ آپ کا مکروہ ہو جائے گا۔ جیسے ابھی میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے بغل میں میرا ایک بھائی نماز پڑھ رہا تھا، وہ کھڑا ہوا تو اللہ اکبر کہہ دیا، نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، وہ تکبیر انتقال کی ہے، کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر نہیں کہنا درست ہے، نہیں معلوم ہے، نہیں سیکھ، نہیں جانتے، نماز پڑھتے نہیں آپ۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہیں، وہ درست نہیں ہے آپ کا۔ آپ نیچے سے جب جائیں تب آپ کھڑے ہو کر کے اس وقت آپ کو نہیں کچھ کہنا ہے، کیونکہ اس وقت وہ محل نہیں ہے تکبیر کا۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں کس دن، جمعہ کے دن، سنیچر کے دن، اتوار کے دن، ایسے ہی رجب کے مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ روزہ مکروہ ہے، اور ایسے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا آپ کا مکروہ ہے۔ کہا اذا بقی نصف شعبان فلا تصوم، کہ شعبان کا جیسے آدھا ہو آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، جو ایام ابھی چل رہے ہیں۔ آپ جائیے قبر آباد ہے، مسجدیں ویران ہیں لیکن قبر آباد ہی اس وقت۔ صحابہ کی پوری سیرت دیکھیے، تابعین کی پوری سیرت دیکھیے، ایک بھی قبر اور ایک بھی قبر کے پجاری ہم کو نظر نہیں آتا۔ خالص اسلام اگر دیکھنا ہے، ورجنل اسلام اگر آپ کو دیکھنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، ان کی سیرت اور ان کے بعد کے لوگوں کو دیکھیے، موجودہ لوگوں کو مت دیکھیے۔ یہ اسلام کی تو تصویر بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ چلے جائیے، کوئی ایسا قبر نہیں، قبرستان نہیں ہے جہاں چراغا نہ ہو رہا، اور آپ یہیں سے چلے جائیے مدینہ اور نبی کی قبر اور نبی کے صحابہ کی قبریں آپ دیکھ لیجیے، آپ کو لگ جائے گا کہ کیا حقیقت ہے، کیا بے حقیقت ہے۔ تو گویا کہ نصف شعبان کے بعد بھی ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو یہ مکروہ ہے، الا یہ کہ اس کی پہلے سے عادت نہیں ہے۔ کوئی انسان روزہ رکھ رہا ہے ایام 20 کا مثلا یہ ہے تو 13، 14، 15 رکھے گا تو نصف شعبان تو آ ہی جائے گا۔ اگر ایسی صورتحال ہے تب تو روزہ رکھ سکتا ہے اپنی عادت کے اعتبار سے، لیکن اسپیشل اگر رکھنا چاہتا ہے کہ فضیلتیں بہت ہیں، اہمیت اس کی بہت زیادہ اسلام کے اندر ہے، چلو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول بہت روزہ رکھتے تھے، نہیں، نصف شعبان کے بعد آپ نے منع فرما دیا۔ جیسے آدھا رمضان ہے، آپ اب رمضان کی تیاری شروع کر دیجیے تاکہ آنے والے مہمان کا استقبال کر سکے۔ وہ اس میں جو فضیلتیں ہیں، اس میں جو ثواب ہے، وہ ثواب پورے سال میں کبھی کسی بھی مہینے میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو گویا کہ آپ اگر ان ایام میں روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ رکھنا آپ کے لیے کیا ہے، درست اور صحیح نہیں ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کچھ چیزیں جو ہمارے روزے کو، یعنی روزے کو کبھی کبھی انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو کون سے اوقات ہیں، کون سے لمحات ہیں، کون سے اسباب ہیں، اس کے تعلق سے بھی کچھ چیزیں جانتے چلیں۔ اور آپ اپنے ذہنوں میں سوال رکھیں، کیونکہ میں سوال کی نشست کے لیے میں آیا ہوں یہاں پر، آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے، میں تقریر کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں۔ میں بہت ٹائم نکال کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ کچھ سوال ہوگا اور آپ کریں گے، تقریر کرنا ہوگا تو کرتے چلا گیا ہوتا ہے۔ تو ایک انسان اگر بیمار پڑتا ہے تو اس بیمار شخص کے لیے اسلام نے رخصت دیا ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن بدنصیبی کیا ہے، ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو کسی ڈاکٹر کی جھوٹی موٹی رپورٹیں لے کر کے گھومتے رہتے، بھائی میں بیمار ہوں، دیکھ لیجیے یہ رپورٹ۔ ان کو اللہ کا نہیں ڈر لگتا ہے۔ وہ انسانوں اللہ سے کہیں زیادہ اللہ کے بندوں سے ڈرتے ہیں، تاکہ سماج میں ہماری عزت باقی رہے، ہمارا نام باقی رہے، لوگ ہم کو بددین نہ کہیں، ہمارے گھر والوں سے نفرت نہ کریں، میری ذات سے نفرت نہ کریں۔ یہ انسان سوچ، حالانکہ سب سے اہم چیز اس کو اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں کس کنڈیشن میں ہوں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مریض ہے، کوئی حالت سفر میں ہے، تو وہ روزے کو ترک کر سکتا ہے۔ اب وہ بیماری جب ختم ہو جائے تو وہ انسان اس روزے کو مکمل کر لے۔ ایک انسان اگر بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی 2 کنڈیشن ہوتی ہے، یاد رکھیے، اب یہ مسائل چلنے شروع ہو گئے ہیں، اب سمجھیے۔ ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کی 2 کنڈیشن ہوتی ہے۔ یہ کنڈیشن تو یہ ہے کہ وہ بیماری، اس کا علاج ممکن ہے۔ وہ انسان سوچتا ہے ٹھیک ہے، بخار ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ 1 ہفتے 1 عشرے کے اندر میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہر کوئی جانتا ہے اس بیماری، یعنی کچھ بیماریاں جس کا علاج ممکن ہے، شفا کی امید ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو لا علاج ہے، ان کا کوئی، یہ معلوم ہے، سارے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ یہ بیماری مطلب ٹھیک نہیں ہونے والی۔ یہ 2 کنڈیشن ہوئی۔
اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کو اپنی بیماری کے بارے میں معلوم ہے کہ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ بیماری سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، شفا مل جائے گی، تو ایسے انسان کی 3 شکلیں بنتی ہیں۔ جو بیماری قابل علاج ہے اس کی 3 کنڈیشن بنتی ہے انسان کی زندگی کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان روزہ اگر رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اور روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں برابر ہے۔ یعنی انسان کا سر درد کر رہا ہے، انسان کے بخار چڑھا ہوا ہے، انسان کا دانت درد کر رہا ہے، انسان کو زکام کی وجہ سے بخار آیا ہوا ہے، تو یہ ایسے احوال ہیں کہ اس میں اگر انسان روزہ رکھے نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں، روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایسا ہے کہ اس میں انسان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ عذر نہیں ہے اس کے پاس۔ دوسری کنڈیشن انسان کی یہ ہے کہ اس کے لیے مشقت تو ضرور ہے، لیکن اس بیماری میں اس کو کیا ہے، وہ بیماری کو بڑھاتی نہیں ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، بیماری روزہ رکھنے سے بڑھتی نہیں ہے اس کی، تو ایسے شخص کے لیے اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ بہتر ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ انسان روزہ اگر رکھتا ہے تو مشکل میں پڑتا ہے، روزہ اس کی بیماری کو بڑھاتی بھی ہے، یعنی بیماری بڑھتی بھی ہے، جیسے ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے، کینسر کی بیماریاں، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو بہت موذی بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ ایسے وقت میں روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں، جس میں اس کے جان جانے کا خطرہ ہو، اس کی کسی جسم کے پارٹ کے ضائع ہونے کا ڈر ہو، تو گویا کہ یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں ایسے شخص کی جو مریض ہوتا ہے، جس کے لیے اسلام نے کہا ہے کہ اس کے لیے رخصت ہے روزے کی۔ تو اگر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، روزہ رکھیں نہ رکھیں دونوں برابر ہیں، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ مشقت تو ضرور ہے لیکن آپ کی بیماری نہیں بڑھ رہی ہے، تو اس میں آپ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آپ پریشان بھی ہیں، یعنی مشکل میں بھی پڑے ہوئے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ آپ کی بیماری بڑھ بھی رہی ہے، یہ تیسری صورت میں آپ کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اب آتے ہیں، بیماری آپ کی لا علاج ہے، ایک انسان ایسا ہے جس کی بیماری لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو ایسا شخص کیا کرے؟ ایسے شخص کے بارے میں یہ ہے کہ وہ شخص معذور ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا اور نہ اس کی قضا کرے گا، تو پھر کرے گا کیا؟ تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ وہ شخص فدیہ دے گا۔ مثلا پورے مہینے اس نے روزہ نہیں رکھا، رمضان کے بعد بھی وہ قضا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ لا علاج بیماری ہے، ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ وہ انسان اب شفا نہیں پا سکتا، اس کی بیماری لا علاج ہے، اس کو شفا نہیں ملنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے سامنے کیا شریعت نے کیا کہا؟ شریعت کا کہنا ہے کہ ایسا انسان فدیہ دے۔ فدیہ دینے کی کنڈیشن 2 ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے مثلا آپ پورے مہینے جو آپ نے روزہ نہیں رکھا، آپ پورے مہینے ایک مسکین کے اعتبار سے 30 مسکین کا کھانا بنوا کر کے کھلا دیجئے، لیکن آپ ابھی روزہ شروع نہیں ہوا، آج ہی سوچتے ہیں آج ہی کھلا دیں، تو درست نہیں ہے۔ آپ مسئلے کو سمجھیے، یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں سب کی زندگی میں۔ ابھی رمضان نہیں آیا اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ بھائی ہماری بیماری لا علاج ہے، علاج ممکن نہیں ہے، تو چلو ٹھیک ہے، اس وقت پریشانی آئے گی، بھوکے پیاسے رہ کر کے کون کھانا بنائے گا، چلو یعنی شعبان ہی میں کھانا، رمضان شروع ہونے سے پہلے پورے 30 آدمیوں کا کھانا بنا کر کے 30 مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں، ہم کو چھٹی مل جائے گی۔ ایسا نہیں چلے گا، یہ ویسے ہی ہوگا کہ رمضان کا روزہ آپ شعبان میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا ہے، رمضان ختم ہوا، آپ رمضان پورا مکمل ہونے کے بعد کیا کریں گے؟
30 آدمی کا کھانا بنا کر کے 30 مسکینوں کو کھلا دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری ادوار میں 1-2 سال تک ایسے ہی کرتے رہے۔ بوڑھے ہو جانے کے بعد روزہ نہیں رکھ پا رہے تھے تو انہوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ تو گویا کہ آپ 30 کا کھانا کھلا دیجیے۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے، دوسری بات کیا ہے کہ آپ اگر کھلا نہیں سکتے تو آپ ہر مسکین کو 1.5 کلو غلہ آپ دے دیجیے، جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ کے شہر میں آپ کے بیچ میں جو غلہ رائس ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، جو بھی چیز آپ 1.5 کلو ناپ کر کے اگر 30 روزے آپ کے چھوٹے ہیں، اب 30 نہیں رکھے مجبوری کی حالت میں، تو آپ 30 مسکین میں سے ہر مسکین کو 1.5 کلو غلہ آپ دے دیجیے۔ یہ ہوا آپ کا فدیہ آپ کے نہ روزہ رکھنے کا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے پیسے دے دیتے ہیں، بھائی غلہ دینے میں دشواری ہے، غلہ کہاں سے لا کر کے، شہر والے اپنا ہی خرید کر کے کھاتے ہیں، تو پھر کہاں سے لا کر کے ہم خرید کر کے؟ نہیں، آپ کو پیسے نہیں دینا ہے، آپ کو غلہ ہی دینا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو ضرورت مند اور حاجت مند لوگ تھے انہیں بھی پیسے کی ضرورت تھی، لیکن پوری سیرت میں، پوری حدیثوں میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ نبی نے کبھی کسی کو پیسے دیے ہوں فدیے کے طور پر، کفارے کے طور پر، کہ چلو یہ لے جاؤ پیسہ، تم اپنی ضرورت پوری کر لینا۔ کہ اس وقت بھی چیزوں کو خریدا، سامان کو پیسے ہی سے جاتا تھا، لیکن ایک بھی حدیث ہمیں ایسی نہیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو دیا ہو پیسے کی شکل میں۔ اب یہ ہے کہ ایک مجبوری کی شکل میں لوگوں نے اس کو رائج کر رکھا ہے، ضرورتوں کے پیش نظر اگر کوئی کہیں کرتا ہے جہاں زیادہ ضرورت مند ہے، غلہ وہاں نہیں بھیج سکتا، پیسہ بھیج دیا وہاں پر انسان۔ لیکن اپنے سماج اور معاشرے میں آپ کو غلہ ہی غریبوں کو، ناداروں کو دینا ہے۔ 30 دن کا غلہ آپ 30 مسکینوں کو، ہر مسکین کو 1.5 کلو غلہ دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہوا مریض کی حیات اور مریض کی کنڈیشن۔ دوسرا کون ہے؟ مسافر، جس کو رخصت ہے اسلام میں روزے کی۔ ایک انسان حالت سفر میں گیا ہے، اسلام اس کو رخصت دیتا ہے کہ آپ روزہ بعد میں رکھ لیجیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک انسان 10 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 30 کلومیٹر، اب تو انسان پتہ نہیں کہاں سے سفر کرتا ہے، کتنے کلومیٹر پر اس کو ہم مسافر مان کر کے یہ کہیں گے کہ تمہارے لیے روزہ رکھنے کی نہ رکھنے کی رخصت ہے شریعت میں، آپ بعد میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء میں اختلاف ہے، نبی کے حدیثوں میں اختلاف کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف آپ نے یعنی عمل کیا ہے، اسی وجہ سے جس صحابی نے جو دیکھا نقل کیا اسی پر عمل کیا، اور بعد میں لوگوں نے اسی کو دیکھ کر کے فقہاء نے آپس میں اختلاف کر لیا۔ لیکن اکثر و بیشتر علماء، اکثر و بیشتر فقہاء نے 80 کلومیٹر جانے والے کو مسافر مانا ہے۔ یہ جمہور کی بات کہتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ 23 کلومیٹر 24 کلومیٹر جانے والے انسان کو اگر وہ سفر کی نیت سے گیا ہے تو وہ مسافر کہا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ کون سا شخص مسافر ہے جس کو شریعت رخصت دے رہی ہے کہ روزہ وہ انسان بعد میں قضا کرے۔ تو میں نے یہ کہا کہ ایک انسان اگر 80 کلومیٹر جاتا ہے تو اپنے آپ کو مسافر کہے گا اور وہ روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں وہ انسان قضا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کوئی تحدید نہیں ہے کہ 80 کلومیٹر نہیں، اگر آپ 40 کلومیٹر جا رہے ہیں، ہماری نیت سفر کی ہے، ایک انسان ہوتا ہے 40 کلومیٹر 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر چائے پینے کھانے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں، وہ مسافر نہیں ہو سکتے۔ سفر کی نیت سے نکلنے والا انسان سفر میں اس کو کہا جائے کہ یہ مسافر ہے۔ سماج یہ سمجھے، معاشرہ یہ سمجھے، لوگ یہ جانے کہ یہ شخص مسافر ہو چکا ہے، اپنے شہر سے نکلا ہے گیا ہے، تو وہی قصر کر سکتا ہے، چاہے 40 ہی کلومیٹر کیوں نہ ہو، 25 کلومیٹر ہی کیوں نہ ہو۔ تو گویا کہ 23 سے 25 کلومیٹر سے کم سفر کرنے والا انسان وہ مسافر نہیں ہے۔ یہ سب سے کم وہ حدیث ہے جو اس باب میں آئی ہے۔ تو گویا کہ ایک مسافر
اگر جا رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کتنے کلومیٹر چلے تو مسافر ہوگا. تو گویا کہ آپ سماج اور معاشرے اور عرف میں جس کو مسافر کہا جاتا ہے وہی شخص کیا ہے مسافر ہوگا، چاہے وہ 50 کلومیٹر جائے چاہے 40 کلومیٹر. دوسری چیز یہ ہے 4 دن سے کم میں کیا ہے وہ رکنا نہ چاہے. اگر وہ انسان 4 دن سے زیادہ کہیں رک رہا ہے سفر کے دوران تو وہ اب وہ رخصت پر عمل نہیں کرے گا بلکہ وہ نماز بھی پوری پڑھے گا اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے روزہ بھی مکمل رکھے گا. یہ 4 دن ہے. اکثر و بیشتر علماء نے فقہاء نے اسی کو راجح قرار دیا. مثلا آپ لمبے سفر پر گئے ہوئے ہیں کہیں پر اور آپ سفر پر سفر کرتے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کسی شہر میں پہنچے ہیں اور آپ نے 4 دن سے زیادہ آپ نے وہاں قیام کیا ہے، رکے ہیں، ٹھہرے ہیں 5 دن، آپ کا ارادہ ہے کہ میں 10 دن تک رکوں گا، تو اب آپ کو نماز بھی مکمل پڑھنی ہے اور وہاں پر روزے بھی مکمل رکھنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھائی میں تو ابھی مسافر ہوں. 4 دن سے کم ہے تو پھر آپ کیا ہے قصر کا بھی فائدہ اٹھائیں گے اور روزے کو بھی ترک کر کے آپ کیا ہے رخصت پر عمل کریں گے. اسی طریقے سے وہ سفر آپ کا معصیت اور گناہ کا نہ ہو. کوئی غلط بزنس کے لیے نہیں جا رہے ہو، کوئی غلط کام کے لیے نہ جا رہے ہو، سفر کر رہے ہیں، کسی غلط نیت سے آپ نہ جا رہے ہو. امام مسلم کی صحیح مسلم پر اس پر مستقل ایک باب ہے کہ وہ آپ کا سفر جو ہو رہا ہے جس میں آپ کو یہ رخصت ملنے والی ہے وہ سفر نیکی پر ہونا چاہیے. بری نیت سے برے سفر کے لیے آپ کو رخصت نہیں مل سکتی، یعنی آپ قصد بھی نہیں کر سکتے، آپ روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو گویا کہ بنیادی طور پر یہ 3 چیزیں ایک مسافر کو یاد رکھنی ہے. سب سے پہلے یہ جانیں کہ ہم یقیناً مسافر ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر آپ مسافر نہیں ہیں قصد کیے ہیں تو پھر آپ گنہگار ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ 4 دن سے زیادہ اگر آپ قیام کرتے ہیں تو بھی آپ کو مکمل کرنا پڑے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا سفر معصیت نہ ہو، گناہ کی نیت سے آپ نے سفر نہ کیا ہو بلکہ نیکی اور مباح کام کے لیے آپ نے سفر کیا ہے. اگر یہ 3 شرطیں ہیں تو آپ کو یہ چیز ملے گی ورنہ آپ کو نہیں مل سکتی ہے. تیسری چیز یہ ہے جس کی وجہ سے آپ حیض و نفاس کی بنیاد پر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ہے ان کو روزہ مکمل کرنا پڑے گا، نماز بھی مکمل کرنا پڑے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کے علاوہ اور دیگر امہات المومنین کی اس موضوع پر حدیث ہے کہ ہم کو کنا نمر ہمیں حکم دیا جاتا تھا بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاۃ، کہ ہمیں نماز کے پڑھنے کے لیے قضا کا حکم نہیں ملتا تھا، روزے کے قضا کا حکم ملتا تھا، کیونکہ نماز پڑھنا ان کے لیے مشقت ہوتی، 5 6 دن مکمل کرنا قضا کرنا، روزے میں کوئی مشقت نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو حالت حمل پہ ہے یا دودھ پلاتی ہے، ان کی 2 کنڈیشن ہے، ان کی 2 صورت ہے. اگر وہ روزہ رکھتی ہیں تو اس روزہ رکھنے سے نہ ان کو جسمانی طور پر کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ ان کے بچے کو تکلیف ہوتی ہے، نہ دودھ پلانے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو روزہ رکھنا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اگر تکلیف نہیں ہے تو اس تکلیف کے نہ ہونے کی بنیاد پر وہ معذور نہیں ہے، اور معذور نہیں ہے تو ان کو رخصت نہیں ملے گی شریعت کی طرف سے. تو اگر ان کے اوپر جسمانی ان کو کوئی تکلیف نہیں آ رہی ہے، بچے کو کوئی تکلیف نہیں آ رہی ہے، دودھ پلانے میں کوئی مشقت نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو روزہ رکھنا. دوسری کنڈیشن یہ ہوئی کہ ان کو بھی مشقت ہو سکتی ہے، ان کے بچے کو بھی مشقت ہو سکتی ہے، یا دونوں میں سے کسی ایک کو تکلیف ہو سکتی ہے، ان کو تکلیف ہو یا بچے کو. دونوں صورتوں میں ان کو یہ رخصت ہے شریعت کی طرف سے کہ بعد میں وہ روزہ رکھیں گی. اب بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ بھی کفارہ بھی دیں گی یا صرف وہ روزہ ہی رکھیں گی. تو اس میں سب سے راجح اور صحیح بات، صحیح موقف یہ ہے کہ ان کو کفارہ نہیں دینا ہے بلکہ صرف روزہ ہی رکھیں گی. جو یعنی رضاعت کے اور حمل کی مدت میں جو روزے چھوٹے ہیں ان کے تعلق سے ان کو صرف اور صرف بعد میں قضا کر دینا ہے.
قضا کر کے وہ اپنا کام مکمل کر سکتی ہیں، ان کو کفارہ الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ پہلا سبب بیماری، دوسرا سفر، دوسری چیز کیا ہے سفر، اور تیسری چیز جس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جائے گا حیض و نفاس ہے، اور پانچویں چیز کیا ہے آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ پانچویں چیز کون سی ہے؟ حالت حمل میں اور حالت رضاعت میں اگر کوئی خاتون ہے تو ان کو بھی شریعت کیا ہے یہ رخصت دیتی ہے۔ ایسے ہی ایک انسان بہت زیادہ بزرگ ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کو رخصت ہے، آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن کیا ہے آپ کو وہی فدیہ دینا پڑے گا۔ چھٹی اور ساتویں صورت ان لوگوں کی ہے جو بسا اوقات ایسے کمپنیوں میں، کارخانوں میں، ایسی جگہوں پر کام کرتے ہیں جو سخت بھوکے ہوتے ہیں، سخت پیاس کی شدت ان کو پریشان کر دیتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یعنی بے ہوش گر سکتا ہے، ایسی بھی کنڈیشن آ سکتی ہے اور آتی ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی رخصت ہے۔ یہاں پر میں آپ کو عرض کر دوں کہ سب سے پہلے تو کوشش یہ کیجئے کہ ایسے کمپنیوں سے آپ رخصت لے لیں کہ رمضان کا روزہ ہم نہیں رکھ سکتے اور بہت ہارڈ ورک ہے، بہت ہارڈ ڈیوٹی ہے، ہمارے روزے کے چھوڑنے کا امکان ہے، تو آپ کیا ہے آپ رخصت لے لیں۔ اگر رخصت نہیں ہے کہ بھائی ہمیں پیمنٹ بھی نہیں چاہیے، ہمیں رخصت دے دیجئے، اس پہ بھی راضی نہیں ہے، تب شریعت آپ کو رخصت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے بچوں کی کفالت کا معاملہ ہے، آپ کے گھر کے چلانے کا معاملہ ہے، تو ایسا کریں، ٹھیک ہے آپ روزہ بعد میں پورا کر لیں، جب بھی سہولت ملے ٹھنڈی کے ایام میں یا اور ایام میں آپ روزہ مکمل کر لیں۔ یہ رخصت ہے اس شخص کے لیے آخری کنڈیشن میں، جب کہ کیا اسے چھٹی نہیں ملتی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، اس کے گھر پہ کوئی دوسرا کمانے والا نہیں ہے، اس کے گھر کا گزر بسر وہی آدمی چلاتا ہے، ایسی کنڈیشن میں وہ انسان روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اور چھوڑ کر کے بعد میں جب بھی اس کو موقع ملے وہ قضا کر لے۔ تو یہ ایسا شخص ہے جو سخت بھوک اور شدت کی بنیاد پر روزہ ترک کر رہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اسلام نے رخصت دیا ہے کہ یہ لوگ اپنے روزے کو ترک کر سکتے ہیں اور روزہ چھوڑ کر کے بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ اور کوئی سوال ہے کسی کا تو پھر کریں، نہیں تو پھر آگے کچھ کسی کے سوال یہ سوال ایک بہن کی طرف سے آیا، ایک بہن کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ کیا وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اگر ہے تو کیا صورت ہوگی، طریقہ کیا ہوگا؟ سوال آپ دوہرا دیں گے تاکہ ہاں دیکھیے، ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، یہ سوال ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اعتکاف گھر کے اندر نہ نبی سے ثابت ہے، نہ امہات المومنین سے ثابت ہے، نہ صحابہ اور صحابیات میں سے کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اپنے گھر کے اندر اعتکاف کیا ہے۔ جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امہات المومنین کے خیمے لگے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور اللہ نے جو فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو، تو یہ نہ اس حکم میں مرد اور خواتین دونوں کے دونوں شامل ہیں کہ ان کا اعتکاف اگر صحیح ہوگا تو صرف مسجد میں صحیح ہوگا، گھروں کے اندر دکانوں میں اور مکانوں میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے کچھ ایسے احباب ہیں جو فقہا کے اقوال سے، فقہی باتوں سے متاثر ہو کر کے اپنے گھروں کی عورتوں کو اجازت دیتے ہیں، حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ اگر ان کو بھی اعتکاف کا شوق ہے تو اور مسجد میں اس کا انتظام ہے، سیکرٹ سیفٹی ہے، بہتر انتظام ہے، تو وہ مسجدوں میں آ کر کے اعتکاف کرے، ورنہ گھروں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور گھروں میں اعتکاف نہ کرے۔ جی دوسرا سوال بہن جی کی طرف سے ہے کہ تراویح کتنی رکعت ہے اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب تراویح دیکھیے، تراویح تو
ہر ایک کو معلوم ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ رمضان غیر رمضان میں کبھی نہیں پڑھا ہے. اس حدیث کی صحت پر سب کا اتفاق ہے. سارے مسالک کے لوگ سارے کے سارے لوگ متفق ہیں. سارے ان کے بڑے بڑے اکابرین بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بے سنت 11 سے زیادہ ثابت نہیں ہے. جو لوگ 20 کی بات کہتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قول سے استدلال کرتے ہیں جس کو امام مالک نے اپنی کتاب موطا میں ذکر کیا ہے، لیکن وہ روایت بھی غیر مستند ہے، ثابت اور صحیح نہیں ہے. وہ روایت منقطع ہے. اس کے انقطاع کی بنیاد پر محدثین کی اصطلاح ہے، یعنی وہ روایت ضعیف و درست نہیں ہے. اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس روایت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی آتا ہے کہ آپ نے پوری حیات 11 سے زیادہ نہیں پڑھی ہے. کوئی ایک روایت کوئی دکھا دے جو آپ 11 سے زیادہ ثابت ہے تو ہم لوگ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر اس پر اصرار کرنے کی یا اس پر کسی کو یعنی لام تام کرنے کا مجال نہیں ہے اور نہیں ایسا کرنا چاہیے. سنت کی اتباع کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بات آئی ہے تو ایک بات بتا دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے امام، بہت بڑے فقیہ، بہت ہی بڑے نبی کے چاہنے والے، محبت کرنے والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک موقف تھا، ایک رائے تھی. رائے کیا تھی کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے. کیا موقف کا؟ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. ایک مرتبہ مسجد میں درس ہو رہا تھا. اس درس میں جو حدیث پیش ہو رہی تھی اس حدیث سے پتہ چل رہا تھا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے کہا امام صاحب آپ اس حدیث کا جواب تو دیجئے کہ یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. کبھی انسان کا ایمان بڑھتا ہے تو بہت بڑا نمازی بن جاتا ہے اور بہت بڑا دیندار بن جاتا ہے، اور ایمان جب گھٹتا ہے شیطان کا تسلط اس کے دل پر ہوتا ہے تو دین سے نفرت کرنے لگتا ہے، قرآن سے اور مسجدوں سے نفرت کرنے لگتا ہے. آپ اس کا جواب دیجیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، انہوں نے جواب دیا کہ میں حدیث رسول کا جواب دوں؟ میں حدیث کا جواب نہیں دے سکتا، حدیث رسول پر میں گفتگو نہیں کر سکتا. اتنا احترام تھا امام ابو حنیفہ کو حدیث کا. یہ اور بات ہے کہ ان کے ماننے والوں نے امام ابو حنیفہ کی بدنامی کا سبب بن گئے. میرے بھائیوں بدنامی کا سبب بن گئے. اتنا بڑا امام کبھی بھی حدیث رسول کے آنے کے بعد گستاخی نہیں کیا ہے میرے نبی کے اور نبی کی حدیثوں کا. کہا حدیث رسول پڑھی جا رہی، میں کیسے اس کا جواب دوں؟ میں نہیں جواب دے سکتا. یہ تو ان کی غلطی ہے جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی باتوں کو بلا ان کی دلیل کو جان کر کے عمل کرنا شروع کر دیا. اور جب تحقیق کر کے جب کچھ لوگ آتے ہیں تو ان کے سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی تک میں نے جو کیا غلط کیا. ہمیں کیا ہے کتاب و سنت کی طرف اپنے بھائیوں کو بڑی محبت اور بڑے پیار سے لانے کی ضرورت، ان کو بتانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا سوال تراویح کے تعلق سے یہ ساری چیز تو بہت مشہور ہے. طریقہ تو وہی ہے جو نمازوں میں مطلب 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت پر امام سلام پھیرتے ہیں، آخر میں آپ 1 رکعت وتر پڑھیے، آپ 3 رکعت وتر پڑھیے، جو بھی جیسے بھی آپ کے پاس وقت ہے آپ پڑھیے. یہ طریقہ تو مشہور ہے ہر نماز میں، یعنی ہمیشہ آسان پڑھی جاتی ہے. ہاں جی رمضان میں تراویح کے بعد اگر وتر پڑھ لیں تو کیا پھر قیام اللیل کر سکتے ہیں؟ ایک بہن ہی کا سوال. پوری وتر پڑھنے کے بعد یعنی پوری تراویح پڑھنے کے بعد؟ ہاں مکمل تراویح اور وتر. میں نے حدیث جو پیش کی ہے کہ 11 رکعت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ثابت نہیں ہے رمضان اور غیر رمضان میں. اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ پڑھیں تو اسی نماز کو آپ مؤخر کر کے نماز پڑھیں. یعنی آپ سو جائیں، سونے کے بعد 1 بجے 2 بجے 3 بجے جب بھی آپ کو اٹھیں آپ اس وقت 11 رکعت نماز پڑھ لیجیے. ایسا نہیں چلے گا کہ 4 رکعت آپ اس وقت پڑھ لیجیے، 4 رکعت پھر اٹھ کر کے پڑھیے، پھر 3 رکعت وتر پڑھیے. ایسا کہیں پر بھی حدیثوں میں نہیں ثابت ہے. یہ بھی چیز اہل حدیثوں میں رائج ہو چکی ہے. بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، راتوں میں بھی ایسا کرتے ہیں، حرم میں بھی ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ چیز حدیثوں میں کہیں نہیں ہے. حدیثوں میں یہی ہے کہ آپ اول رات پڑھ رہے ہیں تو 11 نبی سے ثابت ہے. رمضان کی بات کہہ رہا ہوں. اور جب بھی آپ نے پڑھے تو ہمیشہ پورا پڑھا ہے.
ایسا نہیں کہ 4 اس وقت پڑھ لیجیے 4 بعد میں پڑھ لیجیے وتر پڑھ لیجیے، ایسا نہیں چلے گا۔ عام دنوں کے اندر، عام دنوں میں اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے کہ مثلا کوئی ایسا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیا اور وتر بھی پڑھ لیا، بھئی ایک انسان کا معمول ہے وتر پڑھ لیا، اب رات میں آنکھ کھل گئی 3 بجے 4 بجے، اب سوچتا ہے کہ چلو آنکھ کھل گئی تو 2-4 رکعت ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے لیکن وتر دوبارہ نہیں پڑھے گا۔ لا وتران فی لیلہ، 2 وتر کی نماز آپ ایک رات میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عام دنوں کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی جیسے عشاء کی نماز پڑھیں، آپ وتر کی نماز پڑھ کر کے آپ چلے جائیں گھر پر، پھر اللہ آپ کی آنکھ کھلائے اور آپ بیدار ہو رات کے کسی حصے میں، آپ سوچیں چلو بھائی وقت ملا ہے کچھ عبادت بھی کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ نماز پڑھیے 2 رکعت 4 رکعت جو بھی توفیق ملی ہے آپ پڑھتے رہیے 8 رکعت، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ 11 رکعت پڑھیے، لیکن وتر دوبارہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ چکے ہیں اور ایک رات میں 2 وتر آپ کو نہیں پڑھنی ہے۔ تاخیر سے اٹھنے کی بنیاد پر سحری اگر نہ کر سکے تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے تاخیر کی بنیاد پر اگر کوئی سحری نہیں کیا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سحری کرو، سحری میں برکت ہے، اور یقیناً برکت ہے نبی کے کہنے پر۔ آپ اگر غور کریں گے کہ ایک انسان جو سحری کیے ہوتا ہے اور ایک انسان جو سحری نہیں کیے ہوتا ہے، دونوں کے اس میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اس کے چہرے کی جو تر و تازگی ہوتی ہے، جو اس کو قوت و طاقت ملتی ہے دن بھر کام کرنے کا، اس شخص سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو سحری نہیں کھایا ہوتا ہے۔ تو سحری کھانا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ سحری کھانا آپ یہ جانیں، سحری کھانا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ سحری نہیں کھا سکے ہیں یا نہیں دل کہہ رہا کھانے کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کیا ہے اس لیے چھوڑنا کہ ہم سحری نہیں کریں گے تو یہ درست نہیں ہے۔ یوں ہی دل نہیں کہہ رہا کھانے کے لیے، آدمی بیمار ہے نہیں کھا سکتا یا اور کوئی کنڈیشن ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، نہ کھائے کوئی بات، کیونکہ سنت ہے، مستحب ہے، مسنون ہے، واجب نہیں۔ جی سوال یہ آیا ہے خواتین کی طرف سے کہ کچھ خواتین کے ساتھ چھوٹے بچے آتے ہیں جو شور و غل کرتے ہیں، یا یہ کہ ان کی مائیں انہیں موبائل دے دیتی ہیں اور پھر وہ موبائل میں جو چاہتے ہیں وہ اسپیکر زیادہ ویلیوم بڑھا کر کے وہ سنتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا اس کا علاج ہے؟ بچوں کو یعنی نہ لائیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو یہ بات بتائیں کہ ہمارے یہاں جنبوا صبیانکم عن المساجد، ایک مشہور حدیث اور ضعیف حدیثوں پر عمل بہت زیادہ لوگوں نے کیا کہ اپنے بچوں کو مسجدوں سے دور رکھو، ایک حدیث، لیکن یہ حدیث غیر مستند ہے، ضعیف ہے، درست نہیں ہے، اور اس حدیث پر بہت سارے مکتب فکر والے اپنی مسجدوں پر عمل کرتے ہیں۔ بچوں کو مسجدوں میں لانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے ہیں اور آپ کے گردن پر آپ کی کیا ہے، ہم لوگ نمازی کہتے ہیں اس کو اردو زبان میں، نمازی آپ کی گردن پر بیٹھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور آپ اٹھیں اور پھر آپ اپنے گود میں لے لیں اور نماز پڑھا رہے ہوں، آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، پہلے کے بچے ایسے نہیں تھے کہ وہ بہت شریف تھے، آج کے بچے بہت بدمعاش ہو گئے، نہیں، بچوں کی جو فطرت ہے وہ بچوں کی فطرت وہی ہے جو کل تھی۔ کہنے کا منشا یہ ہے بچے مسجدوں میں آئیں گے، شور بھی کر سکتے ہیں، کسی کے سامنے گزر بھی سکتے ہیں، کسی کے اوپر چڑھ بھی سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بچوں کی طبیعت میں ہے اور بچوں کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے۔ اس کی بنیاد پر بچوں کو مسجدوں سے دور نہیں کیا جا سکتا ہے، مسجدوں میں لایا جا سکتا ہے، البتہ ان کو سکھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ بیٹے تم مسجد میں چل رہے ہو، بیٹے اللہ کے گھر میں چل رہے ہو، بیٹے اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو، وہاں پر شور نہیں کرنا ہے، آپ کو ہنگامہ نہیں کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، اللہ سے کیا ہے جو بھی دعائیں ہو رہی ہیں وہ دعائیں آپ کو سننی ہیں۔ یہ سب مائیں اگر چاہیں تو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سکھا کر کے لا سکتی ہیں، ان کو موبائل نہ وہ گھر پر دیں نہ مسجد میں دیں۔ ہمارے یہاں یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ماں کو کام کرنا ہے تو موبائل بچے کو تھما دیا، وہ بچہ آج ہی سے موبائل کا عادی بنتا چلا جا رہا ہے، اس کی پوری لائف سٹائل بدلتی چلی جا رہی ہے۔ صرف ہم چند منٹ اپنی راحت کے لیے اپنے بچوں کے فیوچر کو ذبح کر رہے ہیں۔
ہمیں موبائل سے اپنے بچوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. جتنا ہمیں دور کرنا چاہیے اتنا ہی ہم قریب کرتے جا رہے ہیں اپنے بچوں کے, اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں. اور آپ بتائیے یہ دور جو ہے نا سیکسول پاور کا, اس وقت جو جنسیات جو بڑھ رہی ہیں ان موبائلوں کو دینے سے, کم عمری میں وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم لوگ 20-25 سال کی ایج میں بھی نہیں سنتے تھے. یہ سب موبائل کا دین ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کریں. بھائی بچہ رو رہا ہے رونے دیں, لیکن اللہ کی مخالفت ہو, حرام چیز میرا بچہ دیکھے گا آج سے, اس کے صاف ستھرے پردے پر حرام چیز کی تصویر بن رہی ہوگی, پھر یہ بچہ آپ اس سے کیا توقع رکھیں گے کتنا نیک بن کر کے کل ابھرے گا سماج میں. اس لیے ہمیں ہر قدم پر فکر مند ہونا ہے. ہم ان کے لیے دعا بھی کریں, ان کی تربیت بھی کریں, ان کی نگرانی بھی کریں, ان کے دوستوں کو بھی دیکھیں, ان کے بکس کو بھی دیکھیں اور ان کی ساری ایکٹیویٹیز کو دیکھیں, تب وہ بچہ اچھا بنے گا. جی ہاں. اور ایک شخص ہے جو روزے دن کے کچھ ایام کو گزارتے ہیں 1-2 گھنٹہ روزے کی حالت میں, پھر اچانک انہیں سفر پہ نکلنا ہے, تو کیا ایسی صورت میں وہ روزہ توڑ دیں گے؟ دیکھیے اگر کوئی شخص روزے یعنی رمضان ہی میں اس کو سفر کرنا ہے, مثلا ہمیں ابھی ٹرین پکڑنی ہے 1-2 گھنٹہ کے بعد, تو ہم اسی دن اسی لمحے اپنا ہم کھا پی کر کے روزہ توڑ کر کے جا کر کے ہم ٹرین پکڑ سکتے ہیں. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے اور اسی پر علماء نے استدلال کیا ہے. البتہ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ اپنی بستی سے نکل جائے, جو قصر کی جو مدت ہے اپنی بستی سے نکلنے کے بعد سفر والی, اس پر جب پہنچے گا تب اس کے لیے رخصت ہے اس کی. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. صحیح بات یہ جان لیں آپ کہ ایک انسان کو سفر پہ نکلنا ہے تو اپنے گھر ہی سے کھا پی کر کے نکل سکتا ہے اور وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا. نہیں, سوال کچھ یوں ہے کہ اس نے 2 گھنٹے روزے رکھے, اب 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد اس کا ارادہ کرنا ہے سفر کے لیے, 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ وہ روزہ اس کا صبح صادق سے لے کر کے یعنی سورج کے غروب ہونے تک, اس بیچ میں وہ چاہے 8 گھنٹہ روزہ رکھا ہو اور کیا ہے 2 گھنٹہ بھی باقی ہو, آدھا گھنٹہ باقی ہو, 5 منٹ پہلے اگر وہ رکھ لے توڑ رہا ہے تو بھی اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا, اس کو قضا کرنا پڑے گا. اسی لیے علماء نے یہ جو بات کہی ہے کہ اگر کوئی خاتون یعنی حالت حیض میں کیا آخری وقت تھا کہ اذان ہونے والی ہے, 5 منٹ باقی ہیں اور اسی لمحے ان کا خون آ جا رہا ہے حیض کا, تو بھی پورے دن کی محنت اکارت ہے, الگ سے ان کو روزہ رکھنا پڑے گا. برائی کر لے تو جب سفر میں نکل آدھا 2 گھنٹے باقی ہے تو پورا کر لے. ہاں وہ کوئی حرج کی بات نہیں, وہ تو آپ کے اوپر ہے. تو سفر میں پورا کر سکتے ہیں. ابھی 2 گھنٹہ رکھیں, چلو ہمیں سفر بھی جانا ہے تو ہم روزہ رکھ کر کے جائیں گے, کوئی حرج کی بات نہیں. آپ روزہ توڑ بھی سکتے ہیں ہے نا, 4 گھنٹے کے بعد, 6 گھنٹے کے بعد, 2 گھنٹے کے بعد, 1 گھنٹے کے بعد, اور آپ اپنے روزے کو مکمل بھی کر سکتے ہیں. تو اسلام کی رخصت ہے آپ کے لیے. جی ایک مریض ایسا ہے کہ جس کو ضرورت پڑتی ہے رمضان سے پہلے جی بوٹل وغیرہ چڑھانے کی, اور وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے, تو کیا وہ روزے کی حالت میں بوٹل چڑھائے تو روزہ اس کا رہے گا یا باطل ہو جائے گا؟ دیکھیے بوٹل جو چڑھاتے ہیں اگر خون کا بوٹل ہے, ڈائلیسس جو ہوتا ہے خون کا جو ہے مطلب اس کی 2 کنڈیشن ہوتی ہے, اطباء بھی جانتے ہیں لوگ بھی جانتے ہیں. اگر خون چڑھواتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی شخص حالت روزہ میں خون چڑھوائے یعنی کھانے پینے کے متبادل اس کو قرار دیا ہے علماء نے کہ اگر آپ کیا ہے طاقت کا انجیکشن لگوائیں یا خون کا باٹل چڑھوائیں, یہ دونوں چیزوں کو کھانے کے زمرے میں لایا گیا ہے, کیونکہ کھانے سے تو آپ کا خون بنتا ہے, خون سے گوشت بنتا ہے اور آپ اس کے بدن میں ڈائریکٹ آپ خون کی سپلائی کر رہے ہیں. اس لیے اگر کوئی باٹل چڑھوا رہا, خون کا باٹل چڑھوا رہا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, یا طاقت کا انجیکشن لگوا رہا ہے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. جی ہاں سرمایہ سوال کر لیجیے, مواقع ہمیشہ نہیں ملتے ہیں. ایک کمپنی میں نوکری کر رہا ہے جی, اور آپ نے بولا تھا ہارڈ ورک ہوتا ہے وہاں, وہ روزہ نہیں رکھتا, چھٹی نہیں مل رہی, لیکن وہ سنڈے کے دن اس کو چھٹی ہوتی تو وہ روزہ پورا رمضان کا سنڈے کے دن رکھ سکتا ہے, جیسے آپ نے بولا سنڈے کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا. آپ کو جو میں نے کنڈیشن بتائی میں گناہ نہیں لوں گا, جو کنڈیشن اگر اس بھائی کی وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ انسان چھٹی نہیں لے سکتا ہے, اس کا گزر بسر نہیں ہو سکتا ہے, اس کی مجبوری ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے, بعد میں قضا وہ ہر سنڈے کو کرے
یا ہر سوموار کو کرے، اس کو اختیار حاصل ہے شریعت کی طرف سے، ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن اس کو یہ سمجھنا ہوگا اللہ کی، یعنی اس کے اندر یہ ڈر ہونا چاہیے کہ ہاں یقیناً ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم کو یہ رخصت ملنی چاہیے، تو کبھی بھی قضا کرے، ہر سنڈے کو کرے، ہر اتوار کا کوئی ایسی بات. جی بچپن میں روزے نہیں ہے اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ بچپن میں مثلا کچھ ایسے عمر ہوتی ہے جس میں شریعت پر بنے اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا، مکلف جس کو ہم لوگ کہتے اس ہیں، کے بعد بلوغت کے بعد، یعنی بالغ ہونے کے بعد، روزہ فرض ہونے کے بعد کچھ روزے انسان نہیں رکھ سکا ہے، یہی چیز ہے. تو دیکھیے اگر روزہ چھوٹ گیا ہے اور اگر اس کو آدمی کو نہیں معلوم ہے، نمازیں چھوٹ گئی ہے نہیں معلوم ہے، تو اس پر کثرت سے آدمی کو استغفار کرنا ہے، کیونکہ سال 2 سال 4 سال 5 سال کتنے دن تک چھوٹا ہے، کتنے سال تک چھوٹا ہے. اب جب اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے تو سوائے استغفار کے، سوائے صدقہ خیرات کے کوئی علاج نہیں. لیکن اگر معلوم ہے کہ ہم نے 1 سال میں، ہم نے 5 سال میں 5 رمضان چھوڑے ہیں، تو کوشش کرے کہ اس کو پورا کر لے، کیونکہ رمضان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ سال میں 1 ہی مہینے آتا ہے، یہ معلوم تو رہتا ہے، آدمی اس کو آسانی سے کر سکتا ہے. بالغ کو کون سا بلوغت کی علامات، آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ 15 سال کی ایج ہو، عمومی طور پر 15 سال ہو، یا زیر ناف کے بال اٹھ جائیں، یا انسان کو احتلام ہو، یا اگر بچی ہے تو اس کو خون آ جائے. یہ بلوغت کی علامات ہیں. اس کنڈیشن میں اگر کوئی پہنچتا ہے، اس کے بعد اگر روزہ چھوڑتا ہے تو اس کو گنہگار ہوگا. اب گنہگار ہوگا، اس کے لیے یہی تلافی کی شکل ہے. اگر اس کو یاد ہے تو پھر اس روزے کو قضا کرنا شروع کر دے کہ ہم نے 2 سال کا چھوڑا ہے، یا 15 دن چھوڑا ہے، یا 10 ہم نے چھوڑا ہے. بلوغت ہماری 15 رمضان کو ہوئی ہے، بلوغت ہماری 20 رمضان کی، جو بھی کنڈیشن ہے. ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ سفر پہ نکل رہے ہیں، 80 کلومیٹر سے تجاوز بھی کریں گے، جی تو کیا قصر ہم اپنے شہر ہی سے کریں گے یا شہر کے باہر نکلیں گے؟ ہاں، جیسے یہ ہے کہ آپ سفر کرنے جا رہے ہیں، یہاں سے بامبے مثلا جا رہے ہیں، پونا جا رہے ہیں، کہیں پر بھی جا رہے ہیں، تو آپ کا جو احمد آباد کا سرحد ہوتا ہے، ہر شہر کا ایک سرحد ہوتا ہے کہ اب یہاں سے سیما اس کا سماپت ہو گیا، احمد آباد کا سیما ختم ہے، یہاں سے اب دوسرا شہر شروع ہو گیا. وہاں پہنچنے کے بعد سے اب آپ وہاں سے قصر کریں گے شہر اور اپنے بستی کے سرحد کو پار کرنے کے بعد. یعنی آپ اپنے گھر سے نکل کر کے نہیں قصر شروع کر دیں گے یا جو بھی. جی ہاں، جو لوگ دھوپ میں کام کرتے ہیں، جیسے رکشہ چلاتے ہیں یا کڑھیے کا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا روزہ؟ میرے بھائی آپ کو وہی بات میں نے کہی جو بھائی سے میں نے کہی کہ وہ دھوپ میں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ دھوپ میں کام کر کے بھی برداشت کر لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں برداشت کر پا رہا ہے اور روزہ اس کے مطلب بہت کافی مشقت، اس کو تکلیف دہ ثابت ہو رہا ہے روزہ، تو روزہ توڑ کر کے بعد میں قضا کر لے. لیکن اگر وہ آدمی کام کر سکتا ہے اپنا، ٹھیک ہے، سہولتیں کچھ اکٹھا کر کے اپنا کر سکتا ہے تو اپنا کرے، حد المقدور روزہ نہ توڑے. جی السلام علیکم. شیخ، جیسے نماز کے لیے بچے کا فرض کی عمر کیا ہے، اور اسی طرح سے روزے دونوں میں فرق ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ شروع ہوتا ہے فرائض؟ دیکھیے بھائی کا سوال آپ لوگوں نے شاید سنا نہیں. بھائی کا سوال یہ ہے کہ روزہ اور نماز کی فرضیت ایک بچے پر کب عائد ہوتی ہے، کب بچے پر نماز فرض ہوتی ہے، کب بچے پر روزہ فرض ہوتا ہے، یہی سوال ہے نا آپ کا. تو اس سلسلے میں آپ یہ جان لیں کہ اہمیت تو روزے سے کہیں زیادہ اسلام میں نماز کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کے ہو جائے تو اس کو کیا ہے، نماز کی ٹریننگ دو، اور 10 پر مارو، نماز نہیں پڑھتا ہے. لیکن روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہے کہ 7 سال کی عمر میں اس کو روزہ رکھنے کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں اگر روزہ نہیں رکھتا تو اس کو مارو. ایسے حدیث کہیں پر بھی نہیں ملتی ہے. پہلی بات، ساری شریعت کے احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کے سب فرض ہوں گے بلوغت کے بعد. نماز فرض نہیں ہوگی، روزہ فرض نہیں ہوگا، حج یعنی فرض کا مطلب اب گناہ پائے گا. بلوغت کے بعد نماز نہیں پڑھے گا وہ گناہ پائے گا، روزہ نہیں رکھے گا گناہ پائے گا، حج اگر اس کے اوپر استطاعت ہے اس کے پاس اگر نہیں کرے گا تو گناہ پائے گا. یہ گناہ کا یعنی بلوغت کے بعد گناہ کا یعنی وہ دور شروع ہو گیا. اس سے پہلے اسلام کہتا ہے کہ 7 سال ہے وہ حکم دو، 10 سال کی عمر کا ہو گیا تو نہیں پڑھتا تو اس کو مارو، لیکن گنہگار نہیں ہوگا وہ بچہ.
مار تو سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن وہ اللہ اس کو گناہ نہیں دے گا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. گناہ کب دے گا؟ جب وہ بالغ ہو جائے گا، 15 سال کی ایج یا اس کے بعد ایج، یا جو علامات ہم نے بتائی وہ علامات اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے تب اب وہ گنہگار ہونا شروع ہو جائے گا اگر نہیں پڑھتا. جی ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ میکے سے سسرال تقریباً 100 کلومیٹر یا 80 سے زیادہ ہے. جی تو وہ جب سسرال سے میکے جائیں گی تو قصر کریں گی اگر 4 دن سے پہلے وہ 4 دن. اچھا ہاں، یہ ایک میکے ہے اور ایک اپنا سسرال ہے، دونوں تو کا فاصلہ 80 سے زیادہ ہی. ہاں مطلب یعنی اس سفر کے دوران نہیں وہاں پر میکے پہنچ گئے. ہاں جیسے میکے پہنچ گئی ہیں، ان کو 2 دن رہنا ہے، 3 دن رہنا ہے، 4 دن رہنا ہے، تو سر اصل کیا ہے، میکے وہ بھی ان کا گھر ہے، سسرال بھی ان کا گھر ہے اپنا. تو انسان جیسے آپ کا یہاں پر بھی گھر ہو اور بامبے میں بھی گھر ہو، تو پھر آپ کو یہاں پہنچ کر کے یا وہاں پہنچ کر کے قصر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ باپ کی پراپرٹی میں بھی ان کا بھی حصہ ہے، اگرچہ ہم نہ دیں ایک بات اور بات ہوگی، لیکن باپ کی پراپرٹی میں ان کا حصہ ہے کہ نہیں حصہ ہے، تو وہ بھی گھر فقہا کے یہاں بہرحال اس میں بحث میں زیادہ نہیں جاؤں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے، دیگر فقہا سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یمن میں بھی اپنا گھر بنا لیا تھا، تو اسی وجہ سے وہ قصر بھی پڑھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری روایتیں ایسی آتی ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ بہن اگر وہ اپنا وہاں جائے یا اپنے سسرال میں رہے، دونوں صورتوں میں ان کو اتمام کرنا ہے، قصر نہیں کر سکتی ہیں، قصر کی نماز نہیں پڑھیں گی. جی وہ بہن بھائی کے گھر جائے جی جب آپ کا گھر نہ ہو اور بہن اس کے بھائی کے گھر آئی ہے سسرال سے، ہاں بھائی کے گھر آئی ہے 1-2 دن روز یا 1 دن کے لیے، تو وہ قصر کرے گی یا پوری؟ نہیں، تو وہ تو بھائی کا گھر ان کا گھر نہیں ہوتا ہے، بھائی کا گھر ان کا گھر نہیں ہے. اور اس کا ہسبینڈ اگر سسرال جاتا ہے تو اسی لیے تو قصر کرے سوال ابھی بھی آیا. جی جی جیسے میں سسرال میں گیا، ہاں وہ میں کریں گے. میں قصر کروں گا. مجھے ملکت ملے گا نا بس. نہیں آپ کو بھی قصر نہیں کرنا ہے، آپ کو بھی مکمل نماز پڑھنی ہے سسرال میں. جی ملکت ملے گا نا نہیں ملکت کا مجھے اپنی گھر سے نہیں لینا ہاں. یہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے، بزرگ ہو یا ہاں بزرگ ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ان کا کوئی بچہ یا بچی روزہ ہاں ان کی طرف سے رکھ دیتے، تو ایسے انسان کی دو شکل میں آپ کو بتاؤں، سمجھ لیجئے سب دین ہے. پہلی بات تو اگر وہ انسان زندہ ہے، بزرگ ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی طرف سے کوئی دوسرا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. ان کے لیے فدیے کی شکل اسلام نے دے دیا ہے، وہ غریبوں کو کھلائیں گے 10 دن 15 دن جتنا بھی روزہ چھوٹے گا، پورے مہینے کا چھوٹا پورے مہینے کھلائیں گے، 10 دن کا چھوٹا 10 دن کا کھلائیں گے، نہیں کھلا سکتے تو 1.5 کلو غلہ چاول جو بھی ہے وہ دیں گے. یہ تو جب ان کی زندگی ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے اور اسی یعنی بیماری میں بہت سارے روزے ان کے چھوٹ گئے، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسی صورت میں اگر نذر کا روزہ ہے، نذر انہوں نے کیا تھا، تو اس روزے کو آپ اپنے باپ کی طرف سے یا کوئی بہن اپنے باپ کی طرف سے رکھ سکتی ہے، لیکن فرض روزہ ہے تو نہیں رکھنا ہے ان کی طرف سے. یہ فرق ہے، آپ یہ سمجھ جائیے. اگر نذر کا روزہ انہوں نے باپ نے مانا تھا کہ اللہ مجھے صحت دے دے گا تو میں 5 دن کا روزہ رکھوں گا، باپ